سماجی برائیاں جب عروج پر پہنچ گئی، جاننے کے باوجود بھی کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کے باوجود اس پر اڑے رہنا اور ڈنکے کے چوٹ پر یہ کہنا کہ ہم یہی کریں گے، ہمیں شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں نبی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں آسمانی کتابوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے قانون سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہی کریں گے۔ یہ پچھلے قوموں کا شیوا تھا، یہ ان کی آواز تھی۔ آج بھی بعض لوگ، بعض کیا ہے نام نہاد مسلمان، جب شریعت کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، قرآن و احادیث بتایا جاتا ہے، صحیح راستہ بتایا جاتا ہے، سماجی برائیوں کو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ سماجی برائی ہے، قرآن و احادیث پر بین لگاتا ہے، یہ درست نہیں ہے کرنا، یہ جائز نہیں ہے کرنا، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن لوگ اتنے کیا ہے عالم، اتنے کیا ہے فسادی ہو چکے ہیں، اتنے کیا ہے اس قدر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول قرآن و احادیث سے دور ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر موڑ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص اس انداز میں اپنی زندگی گزارے گا تو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہوگی،
اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہوگی، نامرادی ہوگی، ہلاکت و بربادی ہوگی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے کئی خطبوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ پچھلی قومیں ہلاک و برباد کیوں ہوئی ہیں، ان کا جرم کیا تھا، نیز انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ قوموں کے ہلاکت کے اسباب کیا ہیں اور انبیاء کرام دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب آپ قرآن کریم کا گہرا مطالعہ کریں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا گہرا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں، جن کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، بعض قوموں کو اللہ رب العالمین نے صفائی ہستی سے مٹا دیا ہے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں چھوڑا ہے، تو آپ کو یہ سبق معلوم ہوگا کہ ان قوموں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، تکذیب کی، انکار کیا ان کی دعوت کا، اور صرف دعوت کا انکار ہی نہیں کیا، انبیاء کرام کو صرف ان لوگوں نے جھٹلایا ہی نہیں، کفر اور شرک ہی کا کام صرف نہیں کیا، بلکہ کفر اور شرک اور انبیاء کرام کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ ان قوموں نے سماجی جو برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کو بھی انجام دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایسی قوموں سے انتقام لیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہر زمانے میں، ہر موقع پر اور ہر مکان پر الگ الگ سماجی برائیاں ہوتی ہیں، الگ الگ نوعیت کی برائیاں ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کے کیا ہے رسم و رواج ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ کفر اور شرک کا تو ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اسی حالت میں کوئی آدمی اگر مرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے، کبھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن کفر اور شرک کے علاوہ جب انسان قومیں جب دنیا میں کیا ہے ظالم ہو جاتی ہیں، عالی ہو جاتی ہیں، فسادی ہو جاتی ہیں، ظلم کی انتہا کو پہنچتی ہیں، مظلوم لوگوں پر کیا ہے، کمزور لوگوں پر کیا ہے ظلم کرتی ہیں قومیں، اور ان کو کیا ہے ستانا ان کا سیوا بن جاتا ہے، ان کو کمزور کرنا، تحت بالا کرنا ان کا سیوا بن جاتا ہے، اور معاشرتی مختلف قسم کی رسم و رواج اور برائیوں میں کہنے، سننے اور جاننے کے باوجود بھی اس میں جب جکڑ جاتی ہے قومیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسی قوموں کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے جو ہلاک و برباد کیا ہے، کفر اور شرک ان کے اندر تو آ ہی گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے مذاق اڑایا، ان کی دعوت کا انکار ہی صرف نہیں، ان کا استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا، ہنسی کیا، مذاق کیا، پاگل مجنون دیوانہ سب کچھ ان کو کہا، اور نوح علیہ السلام نے ایک دو دن نہیں، ایک سال 2 سال تک نہیں، 5 سال 10 سال تک نہیں، بلکہ اپنی قوم کو صبر کے ساتھ 950 سال تک سمجھایا۔ کتنے دنوں تک؟ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے، کفر سے روکا ہے، شرک سے روکا ہے، سماجی برائیوں سے روکا ہے، لیکن ان قوموں کو اتنی لمبی مدت میں بھی نوح علیہ السلام کی دعوت ان کو سمجھ میں
نہیں آئی، ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور جب کشتی بنانے لگے تو اس پر بھی کیا ہے کہ قوم کے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے، قوم کے چنیدہ لوگوں نے، یہی لوگ پہلے شریعت کے منکر ہوتے ہیں، یہی لوگ پہلے نبی پر حملہ کرتے ہیں اور یہی لوگ نبی کا انکاری بنتے ہیں چونکہ ان کو کمزور سمجھتے ہیں، پھر کیا ہے دوسرے لوگوں کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں، مین یہ ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑانے کے بعد ہر طرح کا کیا ہے ان کو ستانے کا ان لوگوں نے پلان کیا، کوشش کیا۔ اللہ رب العالمین نے قوم نوح کو طوفان نوح کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو صرف کفر اور شرک ان کے اندر موجود نہیں تھا، سماجی برائیاں نیز۔ ایک آدمی شریعت کی بات کہتا ہے، اصلاح کی بات کرتا ہے، دعوت اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا اور ان کو کمزور کرنے کے لیے انہی کو پاگل دیوانہ مجنون، انہی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بنا دینا، جب ایسی نوبت پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین ایسی قوموں سے انتقام لیتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کفر اور شرک کیا ہے ان کے اندر تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ سماجی برائی تھی، بہت بڑی برائی جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ پہلی مرتبہ اس قوم نے اس برائی کو انجام دیا اور وہ برائی کیا تھی؟ ہم جنس پرستی، اپنی شہوت کو مردوں کے ساتھ پوری کرنا، عورتوں کو چھوڑ کر، بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنا ایک بڑی برائی ان کے اندر آ گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ کام عورتوں کے ساتھ کرنے کا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ کرنے کا ہے، تم بہت غلط ہو، لیکن قوم نے کیا ہے نہیں مانا، انکار کیا، انہی کو ڈرایا دھمکایا وغیرہ۔ اللہ رب العالمین کا جلال، اللہ رب العالمین کی قدرت جلال میں آتی ہے، غصہ جلال میں آتا ہے، اور قوم لوط کو اللہ رب العالمین پتھروں کی بارش کے ذریعے سے ہلاک و برباد کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کفر شرک کے ساتھ جو سماجی برائی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر ناپ اور تول میں کمی بیشی کرنا ایک برائی آ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تاجر پیشہ تھے، بزنس مین تھے، بنیا گیری یہ سب کرتے تھے اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے اندر برائی کیا آ گئی؟ ان کے اندر برائی یہ آ گئی کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، یہ بہت بڑی برائی تھی، لوگوں کے ساتھ ظلم تھا۔ لوگوں کو جب دیتے تھے کچھ تو ایسی صورت میں کیا ہے کم دیتے تھے، اور ان سے جب لینا ہوتا تھا تو زیادہ لیتے تھے۔ ایک برائی آ گئی تھی۔ قوم شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن یہ مانے نہیں، اور شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے الٹی دھمکی دی ان کو، اور رجم کرنے کے تعلق سے انہی سے کہا کہ ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے اور تمہیں ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اور ان کے بڑے لیڈروں نے شعیب علیہ السلام کے تعلق سے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہا کہ شعیب علیہ السلام یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جانتے ہو تمہاری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی، تمہاری کمائی گھٹ جائے گی، تم غریب ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، اور تجارت بڑھ جائے گی، بزنس بڑھ جائے گا۔ اگر شعیب علیہ السلام کی بات پر چلو گے تو تمہاری ترقی رک جائے گی، خوشحالی رک جائے گی۔ کس نے کہا؟ شعیب علیہ السلام کے سربر آوردہ لوگوں نے، سرداروں نے، جو اپنے آپ کو رئیس زیادہ سمجھتے تھے، معاشرے میں بڑا سمجھتے تھے، ان لوگوں نے کیا ہے اپنے ماتحت لوگوں سے کہا کہ شعیب علیہ السلام کی بات پر نہیں چلنا، اگر ان کی بات پر چلو گے تو تمہاری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی، تمہاری ترقی اور خوشحالی رک جائے گی۔ سماجی برائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بھی ہلاک و برباد کیا، چیخ کے ذریعے سے ایک دھماکہ ہوا، ایک آواز ہوئی، اور یہ قوم تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، پچھلی قومیں جو ہلاک و برباد ہوئی ہیں
تو صرف ان کے اندر کفر اور شرک ہی نہیں تھا، وہ تو تھا ہی بڑا جرم کہ نبی کا انکار کرنا اور کفر اور شرک پر کیا ہے مصر رہنا، شرک پر شرک کیے جانا، لیکن سماجی برائیاں ان کے اندر آ گئی تھی، اس کی وجہ سے قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا۔ آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اپنے وقت کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا مصر کے اندر، بڑا ظلم کرتا تھا، رب ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا، الہ ہونے کا دعویٰ کیا، بنی اسرائیل پر کیا ہے ظلم ڈھاتا تھا، لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مار دیتا تھا، لڑکیاں پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور بھاری بھاری کام ان سے لیتا تھا۔ یہ ظالم تھا، کون؟ فرعون ظالم تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو دونوں کو نبی بنا کر اس ظالم کے پاس بھیجا، کہا جاؤ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں جاؤ اس ظالم کے پاس اور جا کر ان سے کہو فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں تمہارے پاس، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تم ظالم ہو چکے ہو، کفر شرک تمہارے اندر آ چکا ہے اور تم قوموں پر ظلم بھی کرتے ہو، ظلم کی انتہا بھی ہو چکی ہے، تم اپنے کام سے کیا ہے اور اپنی برائیوں سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس ظالم نے اور ان کے ماتحت سرداروں نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا انکار کیا، بات نہیں مانی، کہا انا ربکم الاعلی، میں تم میں سب سے اعلیٰ درجے کا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، تو مجھے ان کو رب کرنے کے لیے کہتا ہے، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ لمبی تاریخ، لمبا واقعہ قرآن نے تفصیلاً جگہ جگہ فرعون، موسیٰ، ہارون کے بارے میں ذکر کیا ہے، پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا اتنا وقت نہیں ہے، ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں قوموں کو اللہ نے تباہ کیوں کیا ہے۔ یہاں تک ان کا ظلم ٹھہرا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کیا ہے فرعون سے کہا کہ میری قوم کو وارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جو ہماری قوم ہے، ہماری قوم پر جو تم ظلم روا رکھے ہوئے ہو اور اپنے شکنجے میں کیا ہے کسے ہوئے ہو اور طرح طرح سے مشکل کام لیتے ہو، ان کو آزاد کرو، چھوڑ دو ہمارے ساتھ، ہم ان کو کیا ہے یہاں سے باہر نکال کر لے جائیں گے۔ لیکن فرعون نہیں مانا، ظلم ڈھاتے رہا، موسیٰ ہارون کو کمزور سمجھ کر ظلم ڈھاتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فرعون اور ان کے درباریوں اور ان کے جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ کرتب دکھایا، لاٹھی پھینک دی، سانپ بنا اور ان کے سارے سانپوں کو کیا ہے یہ کھا گیا۔ بڑا عجوبہ تھا، جتنے جادوگر فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے آئے ہوئے تھے، سبوں نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد کہا یہ پکا سچا نبی ہے، رسول ہے، یہ جادوگر نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ مجنون نہیں، یہ شاعر نہیں، یہ دیوانہ نہیں، یہ تو پکا سچا اللہ کا رسول ہے، بندہ ہے۔ انہیں حقیقت معلوم ہو گئی ان جادوگروں کو، سبوں نے ایمان لایا۔ فرعون کو معلوم ہوا کہ ہمارے ہی لوگ جن کو ہم بھیجے تھے موسیٰ کو ہرانے کے لیے، یہ ان کے ساتھ ساتھ گانٹھ کر کے انہی کے بات پہ اور انہی پر ایمان لے آئے۔ دھمکی دی فرعون نے اور کہا تم اگر اپنے ایمان سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام جانتے ہو۔ کتنا ظلم کرتا تھا، اور ان کے ظلم کی وجہ سے بہت کم لوگ ایمان لاتے تھے، ڈر کے مارے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اکثر لوگ ایمان لانا چاہتے تھے لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے ایمان نہیں لا پا رہے تھے۔ جادوگر جو ایمان لا چکے تھے کہا اگر تم باز نہیں آئے اور مجھ پر ایمان نہیں لائے، موسیٰ اور ان کے رب پر ایمان تم نے اگر نہیں چھوڑا تو میں تمہیں مختلف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کو کٹوا دوں گا، پھر سولی پہ چڑھا دوں گا۔ ایک ہاتھ دوسرا پیر کٹوا کے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ ایسی دھمکی دی کس نے؟ ظالم فرعون نے دھمکی دی۔ لیکن جادوگروں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت
اور ان کے رب کو انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ جھوٹے نبی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، برملا کہا، علل اعلان کہا، اتنے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے برملا کہا، تمہیں جو کرنا ہو قالوا لزیر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، تمہارا ظلم ہم سہ لیں گے، برداشت کر لیں گے، ہم اللہ رب العالمین سے کیا ملاقات کرنے والے ہیں، تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لیجئے، لیکن جو ایمان ہم نے لایا ہے موسیٰ پر، ان کے رب پر، یہ ایمان دل سے نکلنے والا نہیں ہے، تم جھوٹے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک سچے پکے نبی۔ پھر فرعون نے کیا ہے، ان جادوگروں کو جو ایمان لائے تھے کٹوا دیا، مختلف سمس سے ہاتھ بھی کٹوایا، پاؤں بھی کٹوایا، سولی بھی لٹکایا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد باقی لوگ ڈر گئے ایمان لانے سے، چونکہ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ ظلم اتنا کیا جائے کہ باقی کمزور لوگ ان پر ایمان نہ لانے پڑے، ہم ان پر شاسن کرتے رہے۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ جب انتہا ہوئی ظلم کی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر وہاں سے نکلنے لگے جو ان کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے۔ فرعون کو جب معلوم ہوا، اپنے لاؤ لشکر سمیت موسیٰ کا پیچھا کیا، ہارون کا پیچھا کیا۔ یہ دونوں بھائی اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر دریائے نیل تک پہنچ چکے تھے۔ پیچھے کیا ہے، فرعون اور ان کا لشکر ہے، موت سامنے ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، سامنے دریا ہے، پیچھے کیا ہے، فرعون ان کا لشکر ہے، ہم پکڑ لیے گئے، ہم پکڑ لیے گئے۔ یہ الفاظ کہے قوم کے لوگوں نے کہ ہم بچیں گے نہیں، آگے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، فرعون کا ظالم ہے، ہم بچیں گے کیسے، ہم تو پکڑ لیے گئے، تباہ برباد کر دیے گئے۔ لیکن جس کا حامی اللہ رب العالمین ہو، جس کا مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ فرعون پہنچتا ہے قریب، اللہ رب العالمین موسیٰ کو حکم دیتا ہے لاٹھی کو مارو، اور لاٹھی انہوں نے کیا ہے، دریائے نیل میں مارا، دریائے نیل نے راستہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر بآسانی اسی راستے سے نکل گئے، اس پار چلے گئے۔ فرعون پہنچا اور ان کا لشکر پہنچا، دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، اور موسیٰ جا رہا ہے، ان کی قوم کے لوگ جا رہے ہیں، اور بھی اسی راستے میں اتر گئے پکڑنے کے لیے کہ جلدی سے ان کو پکڑ لیں گے۔ بیچ دریا میں پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے مل جاؤ، دریائے نیل مل جاتا ہے۔ موسیٰ، ہارون، ان کی قوم کے لوگوں نے اپنی نظروں سے اس ظالم بادشاہ اور ان کے لشکروں کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، مرتے ہوئے دیکھا۔ انجام ظالموں کا پکڑ ہوئی۔ ابھی تک یہ ظالم کفر اور شرک پر کیا ہے، مصر تھا، اب تک اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر نہیں آیا تھا، ابھی تک اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی گرفت میں نہیں لیا تھا، ڈھیل دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے، ایمان لے آئے، ظلم کی انتہا ہو گئی، اب ایمان لانے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اب پکڑ لیا ان کو، عذاب مسلط کر دیا، دریائے نیل میں کیا ہے، غرق کر دیا، اور تہو بالا کر کے رکھ دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے فما بکت، زمین و آسمان میں کوئی آدمی آنسو بہانے والا نہیں تھا، پورا لاؤ لشکر، پورا خاندان سب دریائے نیل میں تباہ کر دیے گئے، کوئی بھی آدمی زمین و آسمان میں رونے والا نہیں تھا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ زمین و آسمان میں کوئی ان پر افسوس کرنے والا تک نہیں تھا، رونے والا تک نہیں تھا۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ، میں یہ دکھانا یہ چاہ رہا تھا، ظلم کی جب انتہا ہوئی، برائی کی جب انتہا ہوئی، ان کو کیا ہے، بار بار بتایا گیا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، باز آ جاؤ، پھر بھی اپنے ظلم پر مصر رہے، اپنے سرداروں کو لے کر، اپنے لیڈروں کو لے کر، اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر ظلم کو روا رکھا۔ کفر شرک پر کیا ہے، یہ کیا ہے، اڑا رہا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور دریائے نیل میں کیا ہے، غرق کر دیے گئے۔ اس وقت ان کو سمجھ میں آتا ہے اور کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ فرعون نے کب کہا، جب موت دیکھ لیا کہ دریائے نیل مل چکا ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، اس وقت کہتا ہے آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں۔ آواز آتی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل، اس وقت ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تم کیا ہے،
कुफ्र, शिर्क, जुल्म और गुनाह के कामों पर मुसिर थे और बड़ा बागी बने हुए थे। अब तुम ईमान ला रहे हो, इस ईमान लाने का कोई फायदा नहीं है। इस ईमान लाने का कोई फायदा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, फिरौन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक व बर्बाद किया। तो मैं ये दिखाना ये चाह रहा था, पिछली कौमें जो हलाक व बर्बाद हुई हैं सिर्फ कुफ्र और शिर्क की वजह से नहीं, समाजी बुराइयां जब रोज पर पहुंच गई, जानने के बावजूद भी कि ये गलत है, इसके बावजूद उस पर अड़े रहना और डंके के चोट पर यह कहना कि हम यही करेंगे, हमें शरीयत से कोई मतलब नहीं है, हमें नबी से कोई मतलब नहीं है, हमें कुरान से कोई मतलब नहीं है, हमें आसमानी किताबों से कोई मतलब नहीं है, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून से कोई मतलब नहीं है, हम जो चाहते हैं वही करेंगे। ये पिछले कौमों का सेवा था, ये उनकी आवाज थी। आज भी बाज क्या है, नाम निहाद मुसलमान, जब शरीयत की बातें उनके सामने पेश की जाती है, कुरान और अहादीस बताया जाता है, सही रास्ता बताया जाता है, समाजी बुराइयों को उनके सामने रखा जाता है, ये समाजी बुराई है, कुरान और अहादीस पर बैन लगाता है, ये दुरुस्त नहीं है करना, ये जायज नहीं है करना, ये हराम है, ये गलत है। लेकिन लोग इतने क्या है आलिम, इतने क्या है फसादी हो चुके हैं, इतने क्या है, इस कदर क्या है अल्लाह और उसके रसूल कुरान और अहादीस से दूर हो चुके हैं कि उनको ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए धर्रे से उनकी जुबान से ये निकलता है कि मुझे शरीयत की कोई जरूरत नहीं है। इंतजार करो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब का, इंतजार करो कि तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारा जुल्म, तुम्हारा करतूत, तुम्हारा इनकार शरीयत जब उरूज पर पहुंचेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ी देर के लिए मोहलत देता है, थोड़ी देर के लिए ढील देता है, तुमको देखता है कि तुम सुधरते हो कि नहीं, सही रास्ते पे आते हो कि नहीं। जब जुल्म की इंतहा होती है, बुराई की इंतहा होती है और समाजी बुराइयां उरूज पर पहुंच जाती है, अल्लाह की पकड़ होती है, अल्लाह का अजाब आता है। अब अल्लाह का अजाब आएगा, ऐलान तो पहले नहीं करेगा कि मैं अजाब आ रहा हूं, अल्लाह तो ये नहीं कहेगा अजाब भेज रहा हूं, ईमान ले आओ, तौबा कर लो, समाजी बुराइयों को छोड़ दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेगा कि तुम्हारी इंतहा, तुम्हारी बुराइयों की इंतहा हो चुकी है, अल्लाह अपनी पकड़ में ले लेगा। उस वक्त का इंतजार करो। फअतिया फिरऔन फक़ूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हारून और मूसा से, जाओ जालिम फिरऔन के पास और कहो उनसे इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे पास पैगंबर भेजे गए हैं, तुम्हारी इस्लाह के लिए, तुम्हारी खैरखाही के लिए, बात मान लो, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। अब पैगंबरों का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब नबी दुनिया में आने वाला नहीं है, ये उलमा नबी के वारिस हैं, ये नबी के दीन को, नबी की शरीयत को, नबी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने वाले यही उलमा हैं। और जब तक उलमा दुनिया में रहेंगे तब तक कयामत कायम नहीं होगी। कयामत उसी वक्त आएगी जब उलमा उठा लिए जाएंगे, इल्म उठा लिया जाएगा, कुरान उठा लिया जाएगा, सारे लोग बगैर कुरान, बगैर हदीस, बगैर इल्म, बगैर आलिम को रहेंगे, जाहिलों से जिंदगी, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजरने लगेगी। उस वक्त कयामत आएगी। वजाअ मिन अक्सल मदीनति रजुल यसआ, एक बस्ती वाले की तरफ के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान बयान करता है, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, एक बस्ती वाले की मिसाल नबी पाक बयान कर दीजिए कि दूर रसूल मैंने उस बस्ती में भेजा। कुरान कहता है कि दूर रसूल मैंने उस बस्ती में भेजा, कौम के लोगों ने, उस बस्ती वालों ने दोनों को झुठलाया। उन दोनों की मदद के लिए अल्लाह कहता है कि मैंने तीसरा रसूल भेजा। एक ही बस्ती में दो रसूल आए और समझाया, कुफ्र शिर्क से बाज रखने की कोशिश की, समाजी जो बुराइयां उनके अंदर आ चुकी थी उनसे बाज रखने की कोशिश की, झुठला दिया, इनकार किया, उन्हीं को मारने काटने के ताल्लुक से धमकी देने लगे। तीसरा रसूल भेजा उनकी मदद के लिए, तीन हो गए। तीनों के ताल्लुक से बस्ती वालों ने क्या है, जुल्म की इंतहा की, उन्हीं को मारने काटने के ताल्लुक से धमकी दी, उन्हीं को खत्म करने के ताल्लुक से धमकी दी वगैरह। जब क्या है ये ये बुराई इंतहा को पहुंच गई, एक आदमी सिर्फ उस बस्ती से ईमान लाता है, सिर्फ एक आदमी, और वो आदमी क्या है, बस्ती के किनारे दूर से दौड़ता हुआ आता है और अपनी कौम के लोगों को नबी के साथ क्या है मिलकर समझाना चाहता है।
قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، تم ان کی باتوں کو مان لو، میں نے بھی ان کے اوپر ایمان لایا ہے، میں بھی ان کے رب کو پہچان چکا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں۔ اب قوم کے لوگ، بستی والے، یہ جو آدمی ایمان لایا تھا اس کا بھی دشمن بن جاتا ہے، اور دشمن ہی نہیں بلکہ اس دشمنی میں کہ اس نے کیا ہے، ہم لوگوں کو چھوڑ کر ان رسولوں کے رب پر ایمان لے آیا، جبکہ ان کو ہم پاگل، دیوانہ، مجنون اور شہرزدہ سمجھتے ہیں، بیوقوف اور کمزور سمجھتے ہیں، طاقتور تو ہم ہیں، یہ بھی ایمان لے آیا۔ ان بستی والوں نے مل کر کیا ہے، اس ایمان لانے والے آدمی کو قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ اب انجام دیکھیے اللہ کا کیا ہوتا ہے۔ ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے، ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس بستی والے کو پکڑا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، چیخ ہوئی، اور بستی والے سارے کے سارے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیے، ختم ہو گئے۔ دنیا سے کیا ہے، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ابھی تک رسولوں کا انکار کیا تھا، ابھی تک شریعت کا انکار کیا تھا، ابھی تک کیا ہے، کفر اور الحاد اور شرک پر کیا ہے، مصر تھا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے ان پر کیا ہے، شکنجہ نہیں کسا تھا، ان کو اللہ رب العالمین نے عذاب سے دوچار نہیں کیا تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، جو ایمان لا رہا ہے اس کو بھی یہ ان کا اپنا دشمن مان کے ان کو بھی قتل کر رہا ہے، نبیوں کو بھی قتل کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ میں دیکھلا یہ رہا تھا کہ پچھلی قومیں جو ہلاک و برباد ہوئی ہیں، وہ صرف کفر اور شرک کی وجہ سے نہیں، بلکہ سماجی برائیاں اور ظلم کی جب انتہا ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ایسی قوموں کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم شریعت پر کتنا چلتے ہیں، قرآن و احادیث پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ نیز قرآن و احادیث پر عمل میں اگر کوتاہی ہو جاتی تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن برجستہ یہ کہنا کہ ہمیں شریعت سے مطلب نہیں ہے، شریعت کے انکاری ہو جانا، یہ برائی ہم کریں گے، کرتے رہیں گے، مزید اور کریں گے، اور بعض لوگ بعض کو ادھارتے ہیں، اکساتے ہیں کہ آگے تم بڑھو، پہلے تم کہو، ہم یہ برائی کہتے ہیں، کرتے ہیں۔ پیچھے بیگنگ کرنے والے ایسی قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، اپنے آپ کو کیا ہے، رئیس زدہ کہتے ہیں، اور کمزور لوگوں کو آگے بڑھا کر برائی کو کیا ہے، فروغ دینے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں کہ تم آگے بڑھو ان برائیوں میں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھیں گے کون مولوی کیا کہتا ہے، کون شریعت لے کر آتا ہے، کون قرآن و حدیث لے کر آتا ہے، کون ہماری سماجی برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہم ایسے ہی کیا ہے، مولوی کو ختم کریں گے۔ یہ پلاننگ ہوتی ہے، پیچھے سے بیکنگ ہوتی ہے، پھر یہ کمزور لوگ آگے بڑھ کر کیا ہے، ان کے حامی بھر کر کیا ہے، یہ برائیوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور پھر کیا ہے، شریعت کے انکاری بن جاتے ہیں کہ ہم سماجی برائیاں کر رہے تھے، کرتے رہیں گے۔ انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کا کہ اللہ رب العالمین قوموں کو ہلاک و برباد کرتا ہے، صرف کفر اور شرک کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے اندر جب سماجی برائیاں بھی جکڑ لیتی ہیں ان کو، اور سماجی برائیاں جب عروج پر پہنچتی ہیں، ظلم کی انتہا ہونے لگتی ہے، لوگ اندھے ہو جاتے ہیں قرآن و احادیث سے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ اب عذاب آنے کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی طوفان کے ذریعے سے، کبھی بارش کے ذریعے سے، کبھی پتھر برسا کر کے، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی ہوا چلا کر، کبھی زمین دھسا کر، کبھی اور مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں قرآن و احادیث کو سمجھنے، اور قرآن و احادیث نے پچھلی قوموں کی ہلاکت و برباد کے لیے جو اسباب، جو کیا ہے گناہ برائیاں بیان کیے ہیں، اور پچھلی قومیں جو ہلاک و برباد ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ان واقعات کو پڑھنے سننے کے بعد ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ اللہ رب العالمین ہم ان عذابوں سے بچ سکیں، محفوظ رہ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و احادیث پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب گنہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله